اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام حکمتوں کا مالک، تمام دانائیوں کا مالک، دعائے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر قسم کے آفت اور بلیات سے امان عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اور چاہت عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے، جس مسئلے پر ہے، وہ ہے گھر کے اندر سے نحوست، گردش، برے اثرات کو ختم کرنا۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہ جاننی ہے کہ اثرات گھر کے اندر داخل کیسے ہوتے ہیں، کس کس ٹائم میں کون کون سے اثرات داخل ہوتے ہیں اور وہ کیا کیا کام سر انجام دیتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اثرات کے آنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کہاں سے یہ پیدا ہوتے ہیں اور کس وجہ سے ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہدایت اور بھلائی کا راستہ دکھائے، اور ہمیں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے ایمان کو بلندی بالخیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اثرات کہاں سے آتے ہیں۔ اب اس میں فیکٹر جو ہے وہ انسانی ہے، جو کہ اثرات کے لانے کا موجب ہوتا ہے۔ اس کے اندر انسان کیا کام کرتا ہے کہ جس وجہ سے اثرات اس کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پہلا کام، ایک بندہ بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنا ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہمارے اوپر سخت قسم کی حجت اور نحوست کو پیدا کرتا ہے، اور یہ نحوست ایک ایسی ہوتی ہے جو کہ کبھی بھی ہمیں سچ کی طرف راغب نہیں ہونے دیتی۔ ہم ایک جھوٹ بولیں گے، اس کے بعد پھر جھوٹ بولیں گے، سارا دن ہمارا جھوٹ بولنے میں گزر جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی نحوست، نفاست آ جاتی ہے جو کہ انسان کی ضمیر کو مردہ کرتی جاتی ہے، اور انسان کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی، برا نہیں محسوس ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اب یہ ایک نحوست آ گئی۔ اب اس نحوست نے کیا افیکٹ کرنا ہے؟ اس انسان کے ایمان کو کمزور کرتے جانا ہے، اور جتنا اس انسان کا ایمان عقیدہ کمزور ہوتا جائے گا، اتنا وہ دنیا کے اندر گرتا جائے گا۔ اب دنیاوی چیزوں، دنیاوی خواہشات، دنیاوی من مرضیوں کے اندر وہ پھنستا جائے گا، جس نتیجے میں وہ زوال اور گمراہی کی راستہ اپناتا جائے گا، اور وہ چیزیں اس کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تو اس کو مہلت دیتا ہے کہ وہ برائی سے رک جائے گا، لیکن جب وہ اپنی مہلت سے باہر نکل جاتا ہے، اپنی حد سے آگے نکل جاتا ہے، تو پھر اس پر سختی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر دوسرے خرابی یا خامی کی بات کر لیں، وہ انسان کا بہت زیادہ غیبت کرنا یا غصہ کرنا یا ایک دوسرے کے عیب نکالنا۔ ابھی یہ کام جب ایک انسان کرتا ہے، جب رب کریم نے فرمایا ہے کہ عیب کسی کے نہ کھولو، یہ بہت برا عمل ہے۔ اللہ کی ذات کو یہ گوار نہیں کہ اس کے بندے کے بارے میں کوئی بھی غلط جملے بولے یا جیسا بھی ہو، تو اس کے اندر کیا خسارہ ہوتا ہے؟ اس کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، خود بخود جو خاص کر جنات ہوتے ہیں، جن کا کام صرف انسان کو ناپاک رکھنا ہوتا ہے، انسان کو بد عمل رکھنا ہوتا ہے، بد شعور رکھنا ہوتا ہے، بد ضمیر رکھنا ہوتا ہے، وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ وہ انسان کو آ کر کور کر لیتے ہیں، اس کے معاملات زندگی کو کور کر لیتے ہیں، جس نتیجے میں اس انسان کی زندگی کے اندر مسائل اور مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کنڈیشن انسان کی زندگی میں داخل ہوگی، لیکن اس کو ایٹ اے ٹائم چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے اعمال، اللہ پاک کی طرف سے پھر بھی موقع دے رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے، تو اللہ پاک اس کو ان آفات سے نکال دے گا، لیکن وہ نہیں رکتا۔ پھر وہ، اس کا جو نفس ہوتا ہے، اس کی جو نگاہیں ہوتی ہیں، جو دل دماغ ہوتا ہے، وہ ناپاکی میں چلا جاتا ہے۔ جب اللہ کی وہ حد کو توڑتا ہے تو وہ خرابی اور خطرے کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اب اس کنڈیشن میں شیطان اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ اب اگر ہم تیسری چیز کو دیکھیں تو انسان بہت زیادہ بے ادب ہوتا ہے۔ وہ ماں باپ کا ہوتا ہے، وہ اپنے اساتذہ کا ہوتا ہے،
وہ اپنے بڑے باادب لوگوں کا بہت زیادہ تربیت بھی کرتا ہے، ان کو اپنے برابر سمجھتا ہے، خاص کر وہ اللہ والوں کی بے حرمتی کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب اس غلطی کے عوض اس انسان کو کیا سزا ملتی ہے؟ اس غلطی کے عوض اس انسان کی زندگی میں جو پہلے نحوست آئی تھی یا اس کے بعد جو جنات آئے تھے، یہ چیزیں اپنی جگہ مقرر کر لیتی ہیں۔ تیسرے سٹیپ پر یہ چیزیں پرفیکٹ اور پرماننٹ اپنی ورکنگ سٹارٹ کرتی ہیں۔ پہلے دو جو سٹیپ ہوتے ہیں وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں، انسان کی زندگی میں اچھا وقت بھی آتا ہے، برا بھی آتا ہے، لیکن جس تھرڈ سٹیپ کے اوپر انسان کی زندگی کے اندر صرف زوال ہی چلتا ہے، اچھا وقت کے توقعات جتنی بھی ہوتی ہیں وہ مردہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان بہت زیادہ اپنی حد سے آگے نکل چکا ہے۔ اب اس کنڈیشن میں کیا ہوگا؟ اس کنڈیشن میں انسان کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کنڈیشن میں انسان کو تانوں کا، انسان کو ہر ایک کی بری بری باتوں کا، برے برے خیالات کا، ہر ایک کی ہیٹنس کا، سب چیزوں کو اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ کنڈیشن اس کی زندگی میں داخل ہو چکی ہے۔ اب آخری کنڈیشن کون سی ہے جو کہ انسان کے اوپر ہر قسم کی مصیبت اور آفت کو پیدا کر دیتی ہے، جس میں بندش بھی چل سکتی ہے، جادو بھی چل سکتا ہے، تعویذات بھی چل سکتے ہیں، نظر بد بھی چل سکتی ہے، ہر قسم کی خرابی خامی انسان کے اوپر غالب آ سکتی ہے۔ وہ انسان کی جو غلطی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس انسان کا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو صحیح طریقے سے عمل میں نہ لانا۔ وہ نماز 5 وقت کی نہیں ادا کرے گا، وہ سجدہ صحیح طریقے سے نہیں دے گا، وہ معافی نہیں مانگے گا، وہ اپنے کیے گئے جرائم کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کے اندر یہ ڈیفالٹس سارے کے سارے آنا شروع ہو جائیں گے، اور ان ڈیفالٹس کے آنے کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر یہ مسائل اور مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جتنے مسائل اور مشکلات پیدا ہوں گے وہ اس کے اوپر ہر قسم کی مصیبت جنم لیں گے۔ اب نہ اس کا کوئی کام سیدھا ہوگا، نہ اس کی زندگی کے اندر سکون آئے گا، نہ اس کا کوئی منطق پوری ہوگی، نہ کوئی اس کی حسرت پوری ہوگی۔ وہ ہر ایک چیز کو یا اپنے لیے خسارے یا خطرے کا باعث سمجھتا جائے گا، کیونکہ اب اس کے پاس اتنی انرجی نہیں، اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، مرض جو اس کے دل کے اندر ہے وہ مزید آگے بڑھ چکی ہے، اب وہ فتنے کے اوپر غالب ہو چکا ہے، اور فتنہ جو ہے وہ اس کی اب تباہی اور زوال کی طرف اس کو لے کر چلتا جا رہا ہے۔ اب وہ جتنا فتنہ آگے آگے بڑھتا جائے گا، اگر وہ جنات آئے تھے تو وہ جنات اپنی جگہ مقرر کر لیں گے، پھر اس کے اوپر جو جادو کیا جائے گا، جادو کے ذریعے سے جو جنات ہوں گے وہ بھی وہیں پہ آ جائیں گے، پھر اس کے بعد بندش جب اس پر کی جائے گی تب بھی اس پر وہی جنات آئیں گے، تو پھر یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، اور جتنا یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا اتنا انسان کی زندگی خاتمے کی طرف، زوال کی طرف اور تنگی کی طرف راغب جائے گی۔ اب جتنا اس کی زندگی تنگی کی طرف راغب جائے گی، اس تنگی میں پڑنے کے بعد اس انسان کی امیدیں اور عزائم گر جاتے ہیں، وہ تھک جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بیٹھنے کے بعد اب جتنا بھی وہ کوشش کر لے، لوگوں سے وہ دعائیں کروائے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، سب چیزوں کو کرے، وہ بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے۔ اب اس سٹیپ کے لیے اس کو توبہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے خوف کو صدق کے دل سے قائم کرے اور ہمیشہ غالب ہو رہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو مانے گا، جتنے بھی شیاطین ہیں، جتنی بھی غلطیاں اس کے اندر چل رہی تھیں وہ ساری کی ساری روکے گا۔ اب توبہ کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ پہلے تو اس نے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، اگر وہ اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے، تہیہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب یہ غلط کام نہیں کرنے، پھر ہی وہ توبہ تک پہنچتا ہے اور توبہ اس کی قبولیت کا درجہ پا جاتی ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھیں گے نماز عشاء کے بعد، اس کے بعد آپ نے بالکل 10 منٹ بیٹھ کر مسلسل آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس دعا کو کرنے کے بعد آپ نے اپنی تمام جتنی بھی خطائیں تھیں سب کو رب کریم کی بارگاہ کے اندر ظاہر کرنا ہے کہ یہ فالٹ مجھ سے ہوتے ہیں، یہ غلطیاں مجھ سے ہوتی ہیں، تاکہ اللہ پاک جتنے بھی لوگوں کو آپ کے بارے میں غلط علم ہے، جو آپ کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں یا آپ کو برا سمجھتے ہیں، تو ان کے دلوں سے آپ کے بارے میں جو نفرت ہے، ناراضگی ہے، گلے شکوے ہیں، وہ دور ہو سکے۔ جب اللہ پاک کے سامنے ظاہر کر دیں گے تو اللہ پاک اپنا پردہ کر دے گا، جو کہ آپ کے لیے بہتری کا باعث بن جائے گا۔ اب دوسری کنڈیشن کہ وہ انسان جیسے ہی یہ کلام آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ، اور یہ کلام پڑھتے دوران آپ نے کس سے زیادہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، وہ دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی لمحہ آپ نے 7 دن یہ کلام پڑھتے رہنا ہے۔ توبہ کا طریقہ میں نے بتا دیا، آگے اس مسئلے کے حل کے لیے آپ نے 40 مرتبہ سورۃ کوثر روزانہ پڑھنی ہے نماز کے بعد اور دعا کرنی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کر لیں۔
جزاک اللہ.